اعلان والا دور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی یہ حکم دیتے ہیں سورہ شعراء کے اندر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور سورہ حجر کے اندر فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں کو آپ ڈرائیے، اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اعلان کیجئے، اب آپ یہ مشرکین کا خیال مت کریے، بس اب آپ اعلان کریے۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت کا کام، سب پر اسلام پیش کرنے کی آپ نے مہم تیز کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 193 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھتے ہیں اور قبیلے کا نام لے لے کر ان کو ادب اور احترام سے بلاتے ہیں۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ جب آپ دعوت کا کام کریں تو جو غیر مسلم حضرات ہوتے ہیں، جب بھی آپ غیر مسلم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کے نام عزت کے ساتھ لیں، کیونکہ آپ کی جو بات ہے ان کے کانوں میں کبھی نہ کبھی پڑے گی۔ اگر آپ عزت کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ اس قوم سے محبت کرنے لگیں گے، وہ اسلام سے محبت کرنے لگیں گے، وہ قرآن مجید سے محبت کرنے لگیں گے۔ کبھی بھی غیر مسلموں کا ذکر کریں تو عزت کے ساتھ کریں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے یہ پیار بھرے انداز سے ان کو اسلام سے محبت ہو جائے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ نبیوں والا کام ہے۔ دعوتی کام ہماری ذہن، ہماری سوچ ایک قومی انداز کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری سوچ ایک دعوتی انداز کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر داعیانہ سوچ پیدا کر دے۔ قومی اعتبار سے جینے کا جو سسٹم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فقر و غرور کو مٹا کر دعوتی سوچ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا اور بڑے پیارے القاب سے بلایا اور اس کے بعد کہا، ایک مثال بھی دی، اس پہاڑ کے پیچھے اگر کوئی لشکر ہے اور حملہ کر رہا ہے، اگر میں کہوں ایسا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری اس بات کو تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو سب نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الکذب، اللہ اکبر، اور ایک گواہی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات کو مانیں گے کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ جیسے اگر میں پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے تو تم سمجھنے اور ماننے تیار ہو جاتے نا، تو میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اس مرنے کے بعد ایک اور ایک زندگی ہے، وہاں ایک دردناک عذاب ہوگا اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے، اگر تم اللہ کے بتلائے طریقے کے مطابق نہیں چلو گے، وہاں ایک دردناک عذاب ہوگا۔ میں اس دردناک عذاب سے تمہیں بچاتا ہوں، تمہیں یاد دلاتا ہوں، تمہیں اس دردناکی میں خبر دینا چاہتا ہوں۔ تو ابو لہب نے بات سمجھ لی، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے 360 بت نہیں، گویا کہ اسلام کا راستہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ۔ تو ابو لہب نے فوراً غصے میں آ کر کہا، تبا لک یا محمد، تباہی ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، الہذا جمعتنا، کیا اس کام کے لیے تو نے جمع کیا؟ غصے سے چلے گئے، تو غصے سے چلا گیا وہ شخص۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو سختیاں تیز ہو گئی، کفار قریش نے ستانا بہت شروع کیا۔ تو 5واں پوائنٹ یہ ہجرت حبشہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو کہا کہ تم ایتھوپیا کی طرف چلے جاؤ، تو کچھ صحابہ کرام اور کچھ خواتین ایتھوپیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اچانک ان کو اطلاع ملتی ہے کہ بھئی اب حالات اچھے ہو گئے ہیں تو واپس آنا چاہتے ہیں۔ دراصل یہاں پر ایک قصہ مشہور ہو گیا، وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاریخ کی کتابوں میں من گھڑت بات آئی ہے اور بہت سارے مسلمان اپنے اپنے ناولوں کے دوران یہ پڑھا کرتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لات اور عزا کی تعریف کی اور تھوڑا سا کمپرومائز کیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جتنی بھی روایتیں ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا من گھڑت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آتھینٹک نہیں ہے۔ تاریخ میں ہر سیرت کا لکھنے والا، چاہے قاضی یا قرآن سیرت لکھنے والے بھی کیوں نہ، انہوں نے بھی کہہ دیا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ گھڑنے و پرانے سبائی ٹولے نے اس کو گھڑ لیا، اور آج کے دور میں سلمان رشدی جیسے بھٹکے ہوئے لوگ، سیٹینک ورسس نامی کتاب جس نے لکھی، اس نے اس کتاب کی بنیاد پر کہا
کہ نعوذ باللہ بعض اوقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان بھی آتے تھے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا یہ شخص جو ہے گمراہ ہو گیا ہے، اس سے بچ کر رہو، سیٹانک ورس۔ اس کی پوری بنیاد کیا ہے؟ یہی واقعات ہے، اور اورینٹلسٹ یہی واقعات کو پھیلاتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم صحیح سیرت پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر تکلیفیں بڑھ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قافلے کو حبشہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس دوران کفار قریش خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے ایک قافلے کو بھیجا، اور یہ لوگ نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یہ بھگوڑے غلام ہیں، یہ بھاگ کر آ گئے ہیں، یہ ہمارا حق چھین کر آ گئے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ نجاشی انصاف والا بادشاہ تھا۔ ہمارے پاس ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں تو فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں، کچے کام کے نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ چیک کرنا چاہیے۔ نجاشی انصاف والا بادشاہ تھا، اس نے چیک کیا، اس نے کہا کہ ان کے تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم بھگوڑے ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کچھ ان کا نہ مال چھینا ہے، نہ ہم بھاگ کر آئے ہیں، ہم تو اپنے دین کو بچانے کے لیے آئے۔ نجاشی نے جب سمجھ لیا کہ یہ سب بس ایک سازش ہے، کہا کہ نہیں، میں ان کی حفاظت کروں گا، میں ان کو واپس نہیں دوں گا۔ اس وقت پر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اخلاق اور خلق اور خلق، دیکھنے میں اور اخلاق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگتے تھے، اتنے خوبصورت تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایسی انہوں نے تقریر کی بادشاہ کے سامنے، اور انہوں نے سورہ مریم پڑھ کر سنائی تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ مریم یعنی وہ جو نجاشی بادشاہ تھا وہ عیسائیوں سے متاثر تھا، کہا کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں اتنا عزت بھرا تعارف تو بائبل کے اندر بھی نہیں، آج کی بڑا متاثر ہوا۔ اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں ہم کو پیش کرنا چاہیے دعوت کے میدان میں، اپنے لاجک زیادہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ جب آپ دعوتی کام کرتے ہیں تو قرآن مجید کی آیتیں غیر مسلموں کے سامنے پڑھ کر سنائیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ایک طاقت ہے کہ پتھر کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، تو دل تو بہت ہی نرم ہوتے، انشاءاللہ اس پر جلدی اثر ہوگا۔ ہماری باتوں سے زیادہ اثر کس کا ہوگا؟ قرآن مجید کا ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیتیں یاد کرنا اور اس کا معنی اور مطلب اور اس کا ترجمہ بتانے کی کوشش کرنا چاہیے دعوت کے میدان میں۔